یہ غزوات جاوید صاحب کن حالات میں ہوتے ہیں؟ یہ مطلب اوفینسو بھی ہو سکتے ہیں یا صرف ڈیفینسو ہوں گے؟ کس طرح کے غزوات ہوں گے؟ نہیں دیکھیے، ایک یہ کہ ہوئے کیا، دیکھیے یہ تو معلوم ہے کہ بدر میں بھی جو پہلی جنگ ہے جی قریش حملہ آور ہوئے، یعنی اس کے اپنے پس منظر کی کچھ واقعات ہیں جن کے بعد قریش ہی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہاں تو کوئی اور چیز زیر بحث ہی نہیں آنی چاہیے، ظاہر ہے کہ جب حملہ آور ہو گئے تو مدافعت کی جائے گی۔ احد میں بھی قریش ہی حملہ آور ہوئے۔ غزوہ بدر پہ ذرا میں ایک وضاحت چاہوں گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قریش نے حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ قریش حملہ کرتے مدینہ میں یہ تیاری ہو رہی تھی کہ ایک طرف سے وہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے جو ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں، تو یہ تیاری ہو رہی تھی کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے یا کیا کیا جائے، پھر شاید قریش نے یہ اہتمام فرمایا، ایسا نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ قافلہ آ رہا تھا، قریش کے ہاں یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک لشکر مسلمان ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز زیر بحث ہی نہیں تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ ارادہ کیا، ارادہ کر کے ایک لشکر بنایا، چل پڑے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے، یعنی کیا قافلے کی طرف بڑھا جائے؟ ایک طرف ان کا ایک قافلہ ہے، دوسری طرف ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا، اور جس کو بیان کیا ہے سورہ انفال کے شروع میں، کہ نہیں، اسی لشکر کی اب طبیعت درست ہونی چاہیے۔ یہ قریش اپنے گھر سے نکل آئے ہیں، ان کو ایک دن خدا کے عذاب کا نشانہ بننا ہی تھا اگر یہ انکار پر قائم رہتے ہیں۔ یہ گویا انہوں نے خود عذاب کو دعوت دی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو یوم الفرقان بنا دے گا۔ تاہم اقدام قریش کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اقدام کے ہو جانے کے بعد یہ سوال ظاہر ہے کہ پیدا ہوگا کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جب جنگی اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی زیر بحث آ جاتی ہے کہ وہاں بہت سا سامان ہے، پہلے اس کو روک لیتے ہیں، وہ آسان بھی ہوگا معاملہ، اور ان کو طرح بھی دی جا سکتی ہے، اور جب ہم وہ کر لیں گے تو ممکن ہے کہ یہ اسی کی بنیاد پر واپس چلے جائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہمارے پیش نظر کوئی قافلہ نہیں تھا، ہمارے پیش نظر یہی تھا کہ اب یہ نکل آئے ہیں، یعنی سبب کوئی بھی ہوا ہو، صورتحال کوئی بھی بن گئی، نکل آئے ہیں، تو اب اس کو یوم الفرقان بنا دیا جائے۔ یعنی قریش کی پوری لیڈرشپ کے لیے پھر بدر کا میدان عذاب کا میدان بن گیا۔ چن چن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سرداروں کا خاتمہ کر دیا وہاں۔ صحیح، یہ بن گیا، اقدام ان کی طرف سے ہوا۔ ٹھیک، اچھا، احد میں بھی اقدام ان کی طرف سے ہوا، صحیح ہے، احزاب میں بھی اقدام ان کی طرف سے ہوا۔ یعنی یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ابتدا میں، ان سب میں اقدام ان کی جانب سے ہوا ہے۔ تاہم قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہہ دی تھی، یہ تو اقدامات شروع ہو گئے ان کی طرف سے، یعنی ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ اقدامات شروع ہو گئے۔ اگر نہ ہوتے تو قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی تھی کہ مسلمان اب حج کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمبے عرصے سے گئے، ان کو روکا گیا تھا، تو یہ بات کہہ دی تھی، اور 2 ہجری میں کہہ دی تھی، سورہ بقرہ میں ہے یہ کہ مسلمان اب حج کے لیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حج کے لیے جب مسلمان جائیں گے تو قریش مزاحمت بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بعد میں جب گئے مسلمان حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے، انہوں نے مزاحمت کی، نہیں جانے دیا انہوں نے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ مزاحمت کریں تو مسلمان واپس آ جائیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا پیدا، یعنی اگر وہ اجازت دیں تو آپ چلے جائیں، ورنہ واپس آ جائیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، واپس نہیں آئیں گے، مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے گا نہیں، آگے بڑھ کر یہ کہا کہ اگر قریش نے اس موقع پر مزاحمت کی تو قتال ہوگا، اور اس قتال کو اس وقت تک جاری رکھا جائے گا، یعنی پھر بند ٹوٹ گیا، اس قتال کو اس وقت تک جاری رکھا جائے گا حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ، کہ پرسیکیوشن کا سرزمین عرب سے خاتمہ ہو جائے اور پورے سرزمین عرب میں دین صرف خدا کا رہ جائے۔ یعنی یہ غایت بیان کر دی گئی تھی، تو اقدام کرنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا اس مرحلے کے اوپر، بلکہ ان کی طرف سے اگر مزاحمت ہو جائے، مزاحمت تو بعد میں ہوتی، وہ حملہ آور ہو گئے، جب حملہ آور ہو گئے تو پھر ان تینوں جنگوں میں قریش کی جو طاقت تھی وہ توڑ دی اللہ تعالیٰ نے، اور جب یہ ٹوٹ گئی، سردار ختم ہو گئے، قوت ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اقدام کیا ہے۔ اور اس اقدام میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر بھی ایک مہلت دی گئی، اور مہلت کی وجہ بیان کی ہے کہ مہلت اس لیے دی گئی کہ مکے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، وہ اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کر پائے تھے، ان کے لیے مہلت دی گئی۔ یہ خدا کی رحمت اور شفقت کا ظہور ہے، ورنہ یہ فرمایا کہ اسی موقع پر ہم الٹ دیتے مکے کو، یہ ممکن نہیں تھا، یعنی قریش کی پوری طاقت ختم کر دی جاتی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ 2 ہیں، ایک جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اقدام کیا، دوسرا جو خیبر میں آپ نے اقدام کیا۔
ٹھیک ہے، پہلے یہ اقدامات کیے گئے، یہ دو اقدامات کیے ہیں آپ نے۔ لیکن یہ ہونے تھے، یعنی یوں نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدافعت کا معاملہ تھا۔ مدافعت تو پیش آ گئی، مزاحمت بھی پیش آ سکتی تھی، اس میں بھی ظاہر مسلمان حق رکھتے تھے کہ وہ مزاحمت کو توڑ دیں، لیکن قرآن مجید یہاں تک نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ آپ کے ذریعے سے خدا کی حجت قریش پر تمام ہو چکی ہے، اس لیے اب اگر انہوں نے آگے سے مزاحمت کا فیصلہ کیا تو جنگ ہوگی، اور یہ جنگ پھر ان کے استیصال پہ جا کے ختم ہوگی، یعنی پھر ان پر خدا کا عذاب آئے گا، یہ ایسے نہیں ختم ہو جائے گی۔ اچھا جاوید صاحب، ایک اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو اتمام حجت آپ نے کیا، اس میں ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ قریش مکہ پہ تو آپ نے ایک ظاہر ہے ان کے سامنے زندگی آپ کی گزری، پورا کا پورا آپ نے دعوت کو صحیح طرح سے سمجھایا، اور پھر اتمام حجت ہوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور وہ عذاب نازل ہو گیا۔ لیکن جو ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں ان پر آپ نے صرف خطوط لکھے ان کے حکمرانوں کو، وہ خطوط لکھے، اور اس کے بعد وہ لوگ وہ نہیں مانے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ صحابہ کرام نے اپنی قافلے بھیجے اور انہوں نے جنگوں کے ذریعے سے ان کو فتح کر لیا۔ یہ خطوط صرف دینے سے تو اتمام حجت نہیں ہو سکتا، یہ پھر کیسے اس پہ چڑھائی کی گئی؟ مجھے یاد پڑتا ہے اس موضوع پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ایک پروگرام میں کر چکے ہیں۔ دیکھیے، اتمام حجت کا تعلق گفتگو اور بات چیت سے نہیں ہے، اتمام حجت کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ دعوت کس نے دی ہے۔ زمین پر خدا کا رسول آیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں ہیں۔ ایک شخص زمین پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، تو رسول دعوت دے، اپنی زندگی میں دعوت دے، پہلی چیز یہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسری دوسری چیز یہ ہے کہ رسول کی دعوت کے نتیجے میں مخاطبین کو اتنی مہلت ملے کہ وہ آ کے رسول کو دیکھ سکیں، سوال کر سکیں، اعتراض کر سکیں، بحث کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو رسول نے قریش کو دعوت دی، اس میں ان کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے، اس میں کچھ وقت لگ گیا۔ یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی دی گئی، یہ مہلت اہل کتاب کو بھی دی گئی، اور مہلت حالات کے لحاظ سے دی جائے گی۔ ان کو 12-13 سال کی مل گئی، اہل کتاب کو 4-5 سال کی دی گئی، عرب کے باہر کی اقوام کو 4-5 سال کی دی گئی۔ 4.5 سال پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، آپ اس کے بعد سرحدوں کے قریب تک گئے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی مہلت ملنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہونا چاہیے آنکھوں کے سامنے، اور وہ ہوا۔ وہ اس شان کے ساتھ ہوا، اس درجے میں ہوا کہ زمین و آسمان لرز اٹھے۔ تو یہ ہے جس سے اتمام حجت ہوتا ہے، یہ باتیں کرنے سے، استدلال کرنے سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے یہ اتمام حجت ہوا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، اور انہی کو حکم دیا گیا ہے قریش کے خلاف بھی اقدام کرنے کا، یعذبہم اللہ بایدیکم، انہی کو حکم دیا گیا اہل کتاب کے خلاف اقدام کرنے کا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر میں، انہی نے یہ اقدام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو نازل کرنے کے لیے وہ مامور کیے گئے ہیں خدا کے فرشتوں کی طرح۔